اکثر ایک چیز پوچھی جاتی ہے کھانے کے بعد پانی پینا. یہ جو آج کل نہار منہ پانی پینے کی حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں نا کہ نہار منہ پانی پینا اتنا فائدہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ پانی پیا کرتے تھے. نارمل زندگی گزارنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح. صبح صبح اٹھ کے گھڑے پہ جا کے یہ فریج پہ بوتلیں نکال کے پینا جبکہ پیاس بھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہوگی مگر یہ تحقیق بعد میں بدل بھی سکتی ہے. بہت ساری تحقیقات بدل گئی ہیں. تو نیچر سے کبھی نہ ہٹو, سمجھ رہے ہو. صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح, اپنا نماز نہ دھو کے نماز پڑھو. جب بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کھانا کھا لو. پیاس لگنا شروع ہو جائے تو بولو بھائی پانی پی لو. بس اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو. اور تھوڑا ایکٹیویٹی رکھو, کوئی بھاگم دوڑم, کچھ چلت پھرت رکھو, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. بھیلا وجہ اٹھ کے پانی چڑھا رہا ہے. کئی لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس میں. فائدے ہیں اس کے, میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے, سائڈ افیکٹ بھی ہیں. جو بھی کام آپ ایک نیچرل لائف سے ہٹ کے کرو گے نا, اس کے جہاں فائدے ہوں گے وہاں کچھ ایسے نقصان ہو رہے ہوں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے. اور بعض نقصان تو ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس لیے نارمل اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. کوئی بیماری ہو, اس بیماری میں ڈاکٹر بطور دوا کے تجویز کرے تو ٹھیک ہے. کوئی بیماری ہو گئی نا آپ کو, اس میں بطور دوا کے, بطور علاج کے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن نارمل آدمی کو, جوان آدمی کو ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح, سیدھا تمیز سے, جیسے اس کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے تھے. جانوروں کو دیکھا کبھی صبح اٹھتے ہی پانی پی رہے ہوں جا کے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی سارے جانور, ان کو کیا چاہیے, بھوک لگنا شروع ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں. تو نبی اسی طرح یہ بھی بہت ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو, کھانے کے بعد پانی نہ پیو. سنا ہوگا آپ نے, سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے, یہ ہے, فلانا ڈمکانا ہے. اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے, عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. ابھی آدھا کلپ نہ بنانے, پورا ہونے دیں, تو ایسا نہ ہو آدھا کاٹ کے پیش کر دے. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, شدید بھوک تھی آپ کو, شدید بھوک, پریشان ہو کے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر ملے, کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. یہ تینوں اصحاب جا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا, دعوت کی ان کی, اپنے باغ میں لے کر گئے, تر کھجوریں سامنے لا کے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا اور فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور وہ کھجوریں آپ نے کھانے کے بعد کنویں کا میٹھا پانی پیا اور سیر ہو گئے. پانی پینے کا مزہ ہی کھانے کے بعد ہے. نہیں آ رہی سمجھ؟ جب شدید بھوک میں آپ کھجوریں کھاؤ گے اور اس کے بعد پانی پیو گے تو کیا مزہ نہیں آئے گا؟ کھجوریں کھا لیں, اب پیاس لگ رہی ہے آپ کا, نہ کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد پانی, 2 گھنٹے کے بعد پانی, وہ بہت مصیبت ہے بھائی. یہ نیچر ہے, کھاتے ہی پانی پینے کا دل چاہتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو یہ جو ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا, اس کا صاف مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ ہی پانی ہے, تبھی تو اس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. کیا ہو گیا؟ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو 1/3 کھانا تو وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے, پھر تو پورا میدا پانی کے لیے تیار ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو رزلٹ کیا سامنے آئے گا کہ کھانا پانی قرآن میں کیا ہے, کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو. تو کھانا پینا اکٹھا ہے. لیکن دونوں حدیثوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں. آدھی حدیث لوگ ہیں نا, آدھی نہیں لوگ, پھر مسئلہ خراب ہوگا. دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایک حدیث میں آ رہا ہے کھانے کے بعد آپ نے پانی پیا اور کھجور کے بعد, جس میں عام طور پہ منع کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ 1/3 کھانا, 1/3 سانس لینے کے لیے جگہ. اتنا بھر کے کھاتے ہیں کہ سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہ پھیپھڑوں کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھولنے کے لیے. اور 1/3 پانی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیشکش اس کے لیے ہے جو 1/3 کھانا کھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا کھانا کھاؤ کہ پانی کے لیے جگہ ہو. آج کل جو منع کیا جاتا ہے کھانے کے بعد پانی سے, ان لوگوں کو شاید ڈاکٹروں کی مراد وہ لوگ ہوں یا سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں, وہ یہاں تک کھاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پانی پئیں گے تو وہ کھانا پھول جاتا ہے یا اور مسائل پیدا کرتا ہے, وہ جگہ بچتی نہیں ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بد ہضمی. تو
تو تھوڑا کھانا اگر کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فائدہ مند ہے، کیونکہ نبی نے جو کام کیا وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ پانی کس قسم کا پینا ہے۔ ہمارے نبی نے جو پانی پیا وہ کنویں کا، وہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا، اور ہمارے ہاں جو کھانے کے بعد پانی پیا جاتا ہے وہ فریج کا نکلا ہوا ٹھنڈا ٹھاٹ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے میدے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق۔ یہ جو ہمارا میدا ہے نا یہ وائز گھومتا ہے ایسے، یعنی میرے لحاظ سے دیکھیں نا یوں کر کے گھومتا ہے، آپ کے لحاظ سے یوں کر کے گھومتا ہی ہے، ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یہ۔ تو جب آپ ٹھنڈی ٹھاٹ چیز پانی اس میں ڈالتے ہو تو اس کی جو گھومنے کی حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے، اور وہ جو کھانا ہے وہ مختلف قسم کے کھانچوں میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک چیز گھوم رہی ہو نا، کوئی چکی ہے جو اپنے گھوم رہی ہے پیس رہی ہے، تو ظاہر ہے فرق پڑتا ہے نا، اس کی رفتار سلو ہو جائے تو میدے کی رفتار ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، تو اس سے قبض ہوتا ہے اور درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پانی کھانے کے بعد پی سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ کھانا آپ نے تمیز سے کھایا ہو اور پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم نہ ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس بارے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پینا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر گرم پانی پیا جائے جو چولہے کا گرم ہو وہ تو ہاضمے میں اور مدد دیتا ہے، جو قہوہ جسے کہتے ہیں وہ تو اور تھوڑی مدد دیتا ہے ہاضمے میں، لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ نہ پئیں، تمیز سے زندگی گزاریں، بس پانی پئیں آرام۔